آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جسے سننے کے بعد میں خود کافی دن بہت پریشان رہا ہوں، اور میں اس کہانی کو آج تک بھول نہیں پایا۔ کچھ منتھ پہلے کی بات ہے کہ ایک نمبر سے میسج آیا کہ سر مجھے اپنی کونسلنگ کروانی ہے، میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ تو ہمارا طریقہ کار ایسے ہے کہ ہم سب سے پہلے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایج پوچھتے ہیں، اس کا جینڈر پوچھتے ہیں، پھر میریٹل سٹیٹس پوچھتے ہیں، کیونکہ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں غیر شادی شدہ لوگوں سے۔ تو جیسے میں نے پوچھا جی بتائیے گا اپنی ایج، جینڈر اور میریٹل سٹیٹس، تو آگے سے جواب آیا کہ سر میری ایج جو ہے جسٹ 15 ایئر، 15 سال ایج ہے میری، اور میں ایک لڑکی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، لیکن ڈرتی ہوں اس بات سے کہ مجھے ادھر سے سکون تو مل جائے گا، مرنے کے بعد، خودکشی کرنے کے بعد مجھے شاید ادھر سے سکون تو مل جائے گا، لیکن اللہ پاک کی ذات سے ڈرتی ہوں، قبر سے ڈرتی ہوں کہ آگے جا کے میرا کیا بنے گا۔ تو یہاں سے اس لعنت، اس ضلالت اور اس بربادی کا آغاز ہوتا ہے جو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم ماڈرن گیجٹس کی بات کر رہے ہیں۔ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ بچوں کے پاس ٹچ فون، لیپ ٹاپ، اینڈرائیڈ موبائل یہ نہیں ہوا کرتے تھے، سمپل موبائل ہوتے تھے گھر والوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ لیکن آج 5 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ جو ہے اس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے، اور یہ سارا قصور والدین کا ہے جو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے اسٹڈی کر رہا ہے یا نیچے اس نے موبائل بھی رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ اگر آپ نے یہ موبائل لے کے دیا ہے اس کی فیسلٹی کے لیے کہ اسے ضرورت ہے ڈیورنگ اسٹڈی، تو ایٹ لیسٹ آپ کا اتنا رائٹ تو بنتا ہے کہ آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے موبائل فون پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جیسے میں نے مینشن کیا کہ وہ چیزیں جو بچے کو 18-20 سال، 22 سال کی ایج میں جا کے پتہ چلتی تھی، آج 5-10-12 سال کے بچے کو ایزیلی ہر چیز ایکسیسیبل ہے اور اسے پتہ ہے۔ جیسے ہی آپ کا بچہ موبائل فون آن کرتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے یا پھر فیس بک چلاتا ہے، تو اس کے سامنے ایسے ایڈ آتے ہیں جو بچوں کے دیکھنے کے نہیں ہوتے، اور آپ کے بچوں کے اسکول بیگ سے لے کر اس کا لنچ باکس، اس کا جیومیٹری باکس، اس کے بکس کے اوپر ایک ایسی بے حیا تصویر لگی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بچہ جب اس طرح کی امیجز کو دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کوئی چیز نہیں آتی؟ کیا وہ کچھ نہیں سوچتا؟ جیسے ہی وہ اس طرح کی نیکڈ پکچر کو دیکھتا ہے تو اس کی سائیکی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ موبائل فون پہ دیکھتا ہے، اپنی بکس پہ دیکھتا ہے، اپنی اسکول واٹر بوٹل پہ دیکھتا ہے، تو اس کی ایک سائیکی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آف دا ریکٹ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ لڑکی جو خودکشی کرنے پر مجبور ہوگی، جسے لگتا تھا کہ خودکشی جو ہے وہ واحد حل ہے میری تمام مصیبت کا، میرے ڈپریشن کا۔ تو میں نے اسے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، آپ خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی آپ کی اسٹڈی کی عمر ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے۔ کہتے نہیں سر میرا سچ میں دل کرتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا سیریس ہو گیا، پہلے میں اس کی باتوں کو بہت لائٹ لے رہا تھا، تو میں نے پوچھا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہتے سر مجھے میرے ایک اسکول فیلو سے نا محبت ہو گئی۔ میں کہا اچھا، یہ ایڈکشن جو ہے نا، یہ لعنت جو ہے بچوں کو یہ موبائل فون کے تحفے سے ملتی ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا سیریس ہو کے اسے سننا شروع کیا، تو کہتی سر مجھے اس طرح محبت ہو گئی، ہمارا فون پہ کنٹیکٹ تھا، تو اب مجھے اس کی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، مجھے اسے عشق ہے، تو میں اس کے بنا اب رہ نہیں سکتی۔ تو وہ جو ہے گھر بات نہیں کر رہا شادی کی، اور وہ جو ہے مجھے مسلسل اگنور کر رہا ہے، اور مختلف نمبر سے میں کنٹیکٹ کرتی ہوں تو مجھے بلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایڈکشن جو ہے کسی بھی چیز کی، بچوں کی تو ایج ہی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں وہ چیز اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ بالکل
بچی ٹھیک بات کر رہی تھی کہ وہ خودکشی کی سچویشن میں پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بری چیز جو ہے وہ انسان کی عادت ہے۔ انسان نشہ کرتا ہے، اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ کچھ دن وہ چیز اسے نہ ملے تو وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے لگتا ہے، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی عادت بھی بہت بری چیز ہے۔ تو خدا را جب بھی فرسٹ آف آل تو بچوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایسی ابھی تک اسٹڈی نہیں آئی کہ آپ کے بچہ 5ویں 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو اس سے بہت زیادہ موبائل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تمام آسائشیں دیں تو پھر اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ بچہ جو ہے ڈپریشن، انگزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو کو بہت جلدی سفر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، ان کے ساتھ آپ کی اتنی دوستی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو اتنا بتانے کے قابل ضرور ہوں کہ آپ اسے بتائیں کہ بیٹا آپ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ہر مرد کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنی فرینکنس اور اتنی فرینڈشپ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کو بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا آپ بڑی ہو رہی ہیں تو آپ کے جسم میں اس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر عورت کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اور یہ نارمل ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے خود سیکس ایجوکیشن جس کو عرف عام میں کہتے ہیں آپ دیں گے نا تو آپ کے بچے یہ دیواروں پر لگے گندے اشتہارات کو دیکھ کر ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، وہ وہاں سے گائیڈ لائن نہیں لیں گے۔ ان کو باہر سے کچھ بھی ان کے مائنڈ میں انکلکیٹ کیا جائے گا تو اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی تربیت گھر میں کر دی ہے۔ جو اچھائی برائی زمانے کی ہے آپ نے انہیں گھر میں ہی بتا دی ہے۔ اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں اگر بچہ کل سے باہر سے سیکھ کے آتا ہے، اسکول سے سیکھ کے آتا ہے یا اپنے دوستوں سے سیکھ کے آتا ہے یا دیوار پر لگے گندے اشتہارات کی صورت میں سیکھ کے آتا ہے تو یقین کریں وہ چیزیں اس کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس سے کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جو اسے پراپر گائیڈ کرے۔ وہ کچی عمر ہوتی ہے، اس میں لیا گیا بچے کا کوئی بھی سٹیپ نہ صرف اس کی زندگی، اس کی صحت برباد کر سکتا ہے بلکہ والدین کو بھی بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تو خدارہ بچوں کی مانیٹرنگ کیا کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں۔ اگر وہ کوئی بھی گیجٹ یوز کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز براؤز کرتا ہے، وہ کیا چیز دیکھتا ہے، اس کے فرینڈز کیسے ہیں، اس کے آنا جانا لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ مانیٹرنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کبھی بھی کسی قسم کی مینٹل ہیلتھ ایشو کا سفر نہیں کرے گا، وہ کسی بھی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔